بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس عمل کے لیے کسی خاص وقت اور جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، کبھی بھی اس کو شروع کیا جا سکتا ہے۔ سورہ فاتحہ شریف کے فضائل کے متعلق اگر ذکر کیا جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی اور تعارف کیا ہوگا کہ یہ سورہ شریف ام القرآن ہے، اور نماز جیسا فرض اس کے بغیر کبھی بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ اب اپنی بات کی جانب بڑھتے ہیں کہ علمی ادبی تحقیقات کے حوالے سے سورہ فاتحہ شریف کے جدول حروف ابجد کی تعداد 9321 ہے۔ 124 سورہ فاتحہ شریف کے حروف ہیں۔ اگر بسم اللہ شریف کے 19 حروف ساتھ ملا لیے جائیں تو 143 حروف کا مجموعہ بن جائے گا۔ ہر فرض نماز کے بعد اگر بسم اللہ شریف کے ساتھ سورہ فاتحہ شریف کو ہر فرض نماز کے بعد اگر پڑھا جائے تو ایک دن کی تعداد 715 بن جائے گی۔ اب اسی نقطے کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مشکل اور ایسے ناممکن کام جو حل ہونے کا نام ہی نہ لیتے ہوں، تو اپنی ضرورت کے پیش نظر سورہ فاتحہ شریف کو بسم اللہ شریف سمیت ہر مرتبہ اس طریقے سے پڑھا جائے: بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اس طرح اب پہلے دن 715 مرتبہ ورد کیا جائے، اگلے دن 700 مرتبہ، پھر اگلے دن 685 مرتبہ، پھر اس کے اگلے دن 670 مرتبہ، پھر اس کے اگلے دن 655 مرتبہ، یعنی کہ اسی ترتیب سے ہر اگلے دن پڑھی جانے والی جو تعداد ہے اس میں سے 15 عدد کم کر لیے جائیں، حتیٰ کہ پڑھتے پڑھتے 15 کی مقدار پڑھنے تک کی آ جائے۔ یعنی کہ 715 سے اس کو شروع کیا تھا تو 700 مرتبہ پڑھا گیا، اب صرف 15 مرتبہ آ چکی۔ اس کے باوجود اگر اب بھی کوئی مشکل یا مصیبت یا ادھوری ایسی خواہش جو ممکن نہ ہوئی ہو جس کی غرض سے اس عظیم الشان عمل کو شروع کیا تھا، تو اب پھر 15 مرتبہ پہلے دن، پھر اس کے اگلے دن 30 مرتبہ، پھر اس کے اگلے دن 45 مرتبہ، یعنی کہ پھر 15 مرتبہ کی تعداد بڑھا کر اب آگے جاتے جائیں۔ مطلب اسی ترتیب سے آگے بڑھتے چلے جانا ہے حتیٰ کہ 715 کی تعداد پر پھر کوئی آ جائے۔ اب بھی اگر جس مقصد کے لیے اس عظیم الشان عمل کو شروع کیا تھا وہ مقصد حل نہیں ہوا تو اب اس عمل کو بند کر دینا چاہیے اور کسی دوسرے طریقے سے اپنے اس مقصد کی کامیابی کی خاطر کچھ اور کیا جانا چاہیے، کیونکہ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ اس عظیم عمل کی بدولت کوئی کام نہ ہو۔ تو اگر کام نہ ہو تو پھر یہ بالکل اس حدیث مبارکہ کی طرح یہ مثال ہے، جیسا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے لیے خاص دعا مانگتا ہے اور وہ دعا قبول نہیں ہوتی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا اجر کسی اور شکل میں رکھا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس بات میں ایک ذرہ بھی شک نہیں کہ یہ عمل نہایت ہی عظیم الشان ہے۔ اب اگر اس کی بدولت کام نہ ہو تو معلوم نہیں اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کیا رضا ہے، یہ ہم نہیں جان سکتے اور نہ ہی ہماری اتنی اوقات ہے۔ اپنی ہر جائز مشکل مصیبت اور ہر ناممکن کام جو ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ میرا اپنا گھر نہیں تو میں اس کے لیے بھی اس وظیفے کو کر سکتا ہوں، یا ایسے ایسے کام ہو جاتے ہیں اپنے رزق و روزی کے لیے اور اپنی ہر اس خواہش کے لیے جو ادھوری اور نامکمل ہوتی ہے، تو اس کے لیے یہ ایک بڑا اعلیٰ قسم کا عمل ہے سورہ فاتحہ شریف کا۔ تو اس کو کر کے دیکھ لیا جائے۔ یہ کوشش اور محنت ہے، کام کرنے والی ذات صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔